نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 57۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا اور لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اب اس واقعے کا پس منظر جو ہے تفصیل سے سورۃ المائدہ میں آئے گا۔ مختصر یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سرہ سینا میں پہنچے تو اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام پر حملہ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ یہی وہ ملک تھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اس پر یہ کہنے لگے کہ وہاں تو بہت جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، اور اگر یہ بہت ضروری ہے تو تم اور تمہارا پروردگار دونوں ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ اب ان کا یہ جواب انتہائی بزدلانہ تھا، اور وجہ یہ تھی کہ مدتوں فرعون کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان میں یہ چیز پیدا ہو چکی تھی، یعنی کہ بہت بزدل ہو چکے تھے۔ تو اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ملک شام کی فتح 40 سال تک مؤخر کر دی، تاکہ اس عرصے میں یہ جو بزدل نسل ہے وہ مر کھپ جائے اور آئندہ نسل ہمت والی اور جرت مند ہو اور جنگ کے قابل بن جائے۔ اب اس بیابان میں نہ تو کوئی مکان تھے اور نہ ساز و سامان خرد و نوش، اور جو لوگ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ تو اب ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے اس طویل مدت کے لیے آسمان کو ابرآلود کر دیا اور ان پر بادلوں کا سایہ رکھا، ورنہ یہ سارے لوگ دھوپ کی شدت سے، تپش سے تباہ و برباد ہو جاتے۔ اور خوراک کا یہ انتظام فرمایا کہ کثیر تعداد میں من و سلوہ اتارا۔ اب من و سلوہ کیا ہے؟ من ایک میٹھی چیز تھی جو دھنیے کے بیج جیسی تھی اور رات کو اوس کی شکل میں نازل ہوتی تھی، اور سلوہ کیا تھا کہ سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے جنہیں یہ لوگ بھون کر اور کباب بنا کر کھاتے تھے، اور یہ غذائیں انہیں بلا مشقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے طویل عرصے ملتی رہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات تھے اس قوم پر، ورنہ جو مایوس کن جواب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہلاک کر دیتا، اور اس جزیرے میں اس طرح زندگی بسر کرنا بھی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ آیت نمبر 58۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پس اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے، تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ اب جب بنی اسرائیل نے جہاد کرنے سے، قتال کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سزا مقرر کی کہ 40 برس تک یہ اس صحرا میں بھٹکتے پھریں۔ اگر یہ اسی وقت قتال اور جہاد کرتے تو پورا فلسطین یہ فتح کر لیتے، لیکن چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی، اب اس فلسطین کی فتح کو ان پر 40 سال تک حرام کر دیا گیا، اور اب اس 40 سال کے عرصے میں حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس عرصے میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی۔ اب اس نسل میں جذبہ تھا۔ پھر اب کیا ہوا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ تھے یوشع بن نون، ان کی سرکردگی میں بنی اسرائیل کی نئی نسل نے قتال کیا اور پہلا شہر اریحہ کو فتح کیا، اور اس آیت مبارکہ میں یہاں پہ اس کی فتح کا ہی ذکر ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو فتح ہے اس کی شکر گزاری میں اللہ کے عاجز بندوں کی طرح سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنیں ہی اکڑ جائیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ فتح تم نے خود حاصل کی ہے، یہ فتح اللہ کی طرف سے ہے، یہ فتح اللہ نے دی ہے تمہیں۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو ہم تمہیں بخش دیں گے تمہاری خطاؤں سے اور تمہیں زیادہ انعامات سے نوازیں گے، یعنی محسنین کے لیے زیادہ سے زیادہ نوازشیں کی جائیں۔ آیت نمبر 59۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو پسے پشت ڈال دیا اور اس کے بالکل الٹ کام کیے۔ بستی میں داخل ہوتے وقت سجدہ ریز ہونے کے بجائے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے اور توبہ استغفار کرنے کے بجائے دنیاوی مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے، یعنی ہتاتن کے بجائے ہنتاتن کہنے لگے، جس کا مطلب ہے ہم گندم کے دانے چاہتے ہیں، یعنی استہزاء کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی حد درجہ نافرمانی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں طاعون میں مبتلا کر دیا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون کا مرض رجز یعنی کہ عذاب ہے، تم سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب کے طور پر نازل فرمایا تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی علاقے کے بارے میں سنو کہ وہاں طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب یہ مرض کسی ایسے علاقے میں پھیل جائے جہاں تم موجود ہو تو تم اس علاقے کو چھوڑ کر نہ جاؤ۔ آیت نمبر 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اور زمین میں فساد کرتے ہوئے رہو۔ اب یہ واقعہ بھی اسی صحرائے سینا میں پیش آیا۔ سایہ اور غذا کے علاوہ انہیں پانی کی بھی ضرورت تھی اور وہاں دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ تو پھر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی شکایت کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان سے اتنی کثیر اور وافر مقدار میں پانی نکالا جو ان لاکھوں کے لشکر کی روزانہ کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا تھا۔ یہ قوم 12 قبیلوں پہ تقسیم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان میں 12 ہی چشمے رواں کر دیے، کوئی شگاف بڑا تھا کوئی چھوٹا تھا، اور یہی صورت ان 12 قبیلوں کے افراد کی تعداد کی تھی۔ پانی کی اس طرح کی تقسیم سے ان میں پانی پر باہمی جھگڑے کے امکانات ختم ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خدا داد مفت کی نعمتیں ہیں جو تمہیں مہیا کی گئی ہیں، ایک دوسرے سے چھین کر یا چرا کر خواہ مخواہ فتنوں اور جھگڑوں کے مواقع پیدا نہ کرتے رہنا۔ تو اس لحاظ سے جو شخص بھی اللہ کے اور بندوں کے آپس میں باہمی حقوق پر راکہ ڈالے وہی فساد فی الارض کا مجرم ہوگا، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا فساد فی الارض کی سب سے بڑی قسم قرار پاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔